السلام علیکم۔ اناجیل اربعہ میں ذکر ہے سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بائبل عہد نامہ جدید کی پہلی 4 کتابیں اناجیل اربعہ کی تلاوت و مطالعہ کے مطابق یہودی عوام، فقی، شرح کے عالم، کاہن، فریسی، صدوقی، آخر والے دونوں یہودیوں کے سیاسی و مذہبی جماعتیں تھیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام سے اکثر 3 سوال پوچھتے تھے۔ پہلا سوال، آپ ایلیا یعنی الیاس ہیں؟ آپ کہتے نہیں۔ دوسرا سوال، آپ مسیح ہیں؟ آپ اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ قرار کرتے خدا کا مسیح۔ تیسرا سوال، وہ نبی ہیں؟ آپ کہتے نہیں۔ اس تیسرے سوال کا جواب تفصیلاً چوتھی انجیل یوحنا باب 14-16 میں بیان کیا۔ اس کا خلاصہ، مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خداوند کے پاس جاؤں گا اور انہیں درخواست کروں گا کہ وہ نبی بھیجے۔ یہ وہ درخواست جو بائبل عہد نامہ قدیم کتاب استثناء باب 18 آیات 15 تا 22 تک میں قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حورب کے مقام پر مجمع کے دن اس نبی کے لیے جو خدا سے دعائیں کی تھیں اس کا حوالہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک وہ نبی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ تو وہ فرما رہے کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ نبی بھیجیں۔ تو اس نبی کی خصوصیات، خوبیاں، کمالات اور کارنامے آپ نے انجیل یوحنا باب 14-16 میں بیان کی۔ وہ تقریباً 12 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی، دنیا کا سردار ہوگا۔ دوسری خوبی، مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے، یعنی وہ نبی جو ہے اس کی جو خوبیاں اور کمالات ہیں وہ کہتے ہیں مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے مقابلے میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باب 14 آیت 30 انجیل یوحنا، تو میں آیت پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی مزید 2 خوبیاں انجیل یوحنا باب 15 آیات 26 میں۔ تیسری خوبی، مددگار۔ چوتھی خوبی، خدا کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی نبی اور رسول ہوں گے۔ پانچویں، روح حق، یعنی نفخت من روحی کا فیض۔ چھٹی خوبی، وہ مسیح علیہ السلام کی گواہی دیں گے۔ تو یہ آیت باب 15 آیت نمبر 26 کا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کہ نفخت من روحی کا فیض ہوگا، تو وہ میری گواہی دے گا، یعنی وہ مسیح علیہ السلام کی گواہی دے گا۔ اور اس کی 7ویں، 8ویں، 9ویں خوبی انجیل یوحنا باب 16 آیت 8 میں، وہ دنیا کو یعنی یہودی دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا، کیونکہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا۔
8ویں خوبی راست باز یعنی سچا۔ 9ویں خوبی عدالت اور انصاف۔ اور 10ویں 11ویں 12ویں خوبی اور خصوصیت انجیل یوحنا باب 16 آیت 13 میں۔ 10ویں سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، جو سورہ النجم کی پہلی آیات ہے۔ 12ویں خوبی آئندہ کی خبریں دے گا، یعنی غیب کی خبریں دے گا۔ تو آیت 13 کیا؟ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔